دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ صبر کرنے والے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جب اعلان ہوگا نا تو روزے دار بھی آ جائیں گے، صابرین بھی آ جائیں گے، کہیں گے ہم صبر کرتے. بھئی کس بات پہ تم صبر کرتے تھے؟ تو وہی صبر کے 3 درجے ہیں، تینوں کو سمجھنا اور تینوں پر عمل کرنے والا، تینوں پہ عمل کرنے والے ہی کو یہ مقام ملے گا. ہم عام طور سے جو تیسرا سب سے نیچے کا درجہ ہے نا اسی کو صبر سمجھتے ہیں، اسی پہ صبر کرتے ہیں بس. مثلا وہ تیسرا درجہ آخری کون سا ہے؟ بھئی بیماری آ گئی، صبر کر لیا. بیٹے کا انتقال ہو گیا، صبر کر لیا. کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کیا کریں؟ صبر کر لیا. کوئی اور پریشانی، غم، تکلیف، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو جناب ہم نے کوئی مسائل آئے، حالات آئے، تنگی آئی مالی یا جسمانی، ہم نے صبر کر لیا. یہ صبر بھی نعمت ہے اور مطلوب بھی ہے، لیکن یہ سب سے نیچے درجے کا صبر ہے. اچھا، یہ وہ صبر ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اگر اجر نہ بھی عطا فرمائیں تب بھی تو کرنا میں صبر ہی ہے. ایک آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نہ کرے بھائی، نہ کر بھائی تو صبر، کیا ہو جائے گا؟ ایک آدمی کو بیماری آ گئی، بخار ہو گیا، نہ کرے صبر تو کیا بخار چلا جائے گا؟ بیٹا واپس آ جائے گا. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ڈیمیج ہو گئی تو نہ ہی صبر کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ والا تو کام اس کو الٹیمیٹلی اپنے لیے کرنا ہی ہے. یہ تو اللہ کی کتنی مہربانی، رحمت ہے کہ وہ کام جو ہمارے لیے خود ہی ضروری ہے اس کو عبادت بنا دیا. یہ کام تو ہمارے لیے خود ضروری ہے، ورنہ انسان ڈپریشن میں جائے گا، انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ کام تو ہمارے اپنے لیے ہی ضروری تھا، ہماری اپنی اچھی زندگی کے لیے. اللہ نے اسی کو عبادت بنا دیا، تو کتنی اللہ کی رحمت ہے. ذرا غور کریں نا، سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ اچھا، سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ سب سے نیچے والا درجہ صبر کا. سب سے اعلیٰ درجہ نیکیوں پر جمے رہنا. نیکیوں پر سب جمے رہنے میں بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. بہت سارے ایسے تقاضے آتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ ابھی یہ دیکھیے آج چھوڑ دو، باجامات نماز، ابھی یہ کام آ گیا اس کو پھر ابھی ایسے ہی پڑھ لیتے، اکیلے پڑھ لیتے. باجامات نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. ان مردوں کے لیے باجامات واجب ہے. اکیلے پڑھنا تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن واجب تو کیا، گناہگار ہوتا ہے بندہ. پھر غسل فرض ہے، پانی ہے یا نہیں، مطلب پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، ہمت ہے یا نہیں کرنا غسل، نماز نہ قضا. یہ نیکی پہ جمے رہنے. بعض دفعہ اس میں امتحانات آتے ہیں، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ طبیعت یا کوئی ایسا غم، ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ نیکی پہ جمے رہنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے. خاص طور سے سنتوں کے معاملے میں، اپنا لباس، اپنے انداز، گھر میں شادی ہو، ہم کہیں ہم نے سنت کے مطابق معاملہ کرنا، اتنے بڑے صبر کا کام ہے آج کل کے زمانے میں. سنت کے مطابق شادی کرنا ہی ہم سے نہیں ہوتا آج تک. دعا کریں، تکلیف شروع ہوئی گلے میں، آپ دعا کریں. بسم اللہ. سنت کے مطابق شادی کرنا یہ بڑے صبر کا کام ہے. ہر کام کو ہر وقت سنت کے مطابق کرنا یہ بڑے صبر کا کام ہے. تو صبر کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ ہر کام سنت کے مطابق کرنا اور نیکی پہ جمے رہنا. اور درمیانی درجہ کون سا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اب دل کر رہا ہے فلم دیکھنے کا، نہیں میں نے نہیں دیکھنی. دل کر رہا ہے غیر محرم کو دیکھنے کا، نہیں میں نے نہیں دیکھنا. گناہ کا دل میں ارادہ پیدا ہو، خیال اور خواہش پیدا ہو، ہمیں نہیں کرنا، روکنا ہے اپنے آپ کو. بہت سارے ایسی زندگی میں مرحلے آتے ہیں، دن رات بھی آتے ہیں، بعض مرتبہ بہت آتے ہیں کہ انسان مال آ رہا ہوتا ہے دھوکے کا، حرام کا، سود کا، کوئی اور، نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو گناہ سے بچنے پہ بھی صبر مطلوب ہوتا ہے. تو 3 درجے ہو گئے صبر کے. سب سے اعلیٰ کون سا جی؟ نیکیوں پر جمے رہنا. دوسرا گناہوں سے بچنا. اور آخری پریشانیوں پہ صبر کرنا. یہ 3 درجوں پہ صبر کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ عطا فرما دیں گے. تو رمضان میں یہ کرنا بھی آسان. پہلا والا درجہ روزے رکھنے والا وہ تو ہے ہی رمضان سے متعلق خاص طور سے.
دوسرا درجہ یہ صبر کرنا، نیکیوں پہ جمے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا اور ساتھ تکلیفوں میں صبر کرنا، یہ رمضان میں اور زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔